السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے، اور وہ اپڈیٹ مرشحین کے لیے خوشخبری بھی لائی ہے۔ اپڈیٹ یہ ہے تحدیث بیانات السفر، کہ آپ کو اپنے سفر کی جو معلومات ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ تو جامعہ نے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کیوں کہا ہے اور یہ اپڈیٹ کرنا کتنا ضروری ہے، ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کے سامنے مدینہ یونیورسٹی کا نیو پورٹل اوپن ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ آپ لاگ ان بھی کرتے ہیں اور طلب کا سٹیٹس بھی اس طریقے سے چیک کرتے ہیں۔ تو نیچے آ جاتے ہیں، آپ کے سامنے تسجیل الدخول کا بٹن ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہاں پر لاگ ان کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اسم المستخدم میں آپ نے ای میل ایڈریس اور کلمۃ المرور میں آپ نے پاسورڈ انٹر کرنا ہے۔ تو میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں۔ تو جی ہاں، یہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے تسجیل الدخول کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی طلب کا سٹیٹس ہے حالت الطلب مرشح مبتدئ وفی انتظار الموافقہ نہائیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے اوپر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے تحدیث کا، تحدیث بیانات السفر۔ تو جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جی ہاں، نیکسٹ پیج آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا اوپن ہو جائے گا، تحدیث بیانات السفر۔ تو یہ ساری وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے داخلے کے دوران فل کی تھی، تو دوبارہ اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، جامعہ نے کیوں کہا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ کے نمبر میں غلطی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو آپ نے پاسپورٹ نمبر انٹر کیا ہوتا ہے کہیں اس میں غلطی نہ ہو، یا آپ نے نیا پاسپورٹ بنوایا اور آپ پاسپورٹ نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں اور دوسری معلومات آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو جامعہ کو آپ فائنل بتا دیں کہ آپ کی یہ معلومات ہے۔ تو ساری چیزیں جو آگے آپ کا ویزا لگنا ہے، آپ کا ٹکٹ لگنا ہے، تو اسی پاسپورٹ کے اوپر آپ کے لگنے ہیں۔ تو اس لیے جامعہ نے کہا ہے کہ ایک بار آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں، دیکھ لیں، کوئی بھی چینجنگ کرنی ہے تو ابھی آپ کر سکتے ہیں، بعد میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اچھی طرح اس پیج کو دیکھنا ہے۔ پاسپورٹ نمبر ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے، یہ پرانا پاسپورٹ نمبر ہے جو آپ نے انٹر کیا تھا۔ اگر آپ نے نیا پاسپورٹ بنوایا ہے یا پاسپورٹ کے نمبر میں کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو چینج کر لیں۔ پھر آپ مکان الاصدار ہے آپ کے سامنے، یہ وہی جو آپ نے پہلے لکھا تھا، یعنی کہ کس ملک سے آپ کو پاسپورٹ ایشو کیا گیا وہ ملک آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے۔ نیچے تاریخ الاصدار ہے، ایشو ڈیٹ ہے، تاریخ الانتہاء ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ تو اگر آپ نے نیا پاسپورٹ بنوایا ہے یا ایکسپائری ڈیٹ یا ایشو ڈیٹ میں کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ ساری ڈیٹ وغیرہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی، تو یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیچے آپ کے سامنے ہے سورہ جواز السفر۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے پاسپورٹ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، جس طرح آپ نے داخلے کے دوران ایک تصویر پاسپورٹ کی اپلوڈ کی تھی۔ مین پیج جو آپ کا انفارمیشن کا پیج ہوتا ہے جس میں آپ کا پاسپورٹ نمبر ہوتا ہے، آپ کا نام وغیرہ تصویر ہوتی ہے، وہ پیج آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے۔ تو یہاں سے میں کلک کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاسپورٹ کی جو تصویر ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے، یہاں پر آپ کو ٹائٹل بھی شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیچے آ جاتے ہیں جہت القدوم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کنٹری سے سعودیہ کی طرف ٹریول کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے وہ کنٹری سلیکٹ کرنی ہے۔ پہلے جو آپ نے ملک سلیکٹ کیا تھا داخلے کے دوران بائی ڈیفالٹ وہ یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ نیچے ہے سفارہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو قریب سفارت خانہ لگتا ہے سعودیہ کا، یعنی کہ آپ کی جو سٹی ہے، مین سٹیز جو ہوتی ہیں آپ کے ملک کی، وہاں تقریباً آپ وہاں سے سفر کر سکتے ہیں، وہاں سفارت خانہ ہوتا ہے۔ اگر سفارت خانہ نہیں بھی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی قریب ایئرپورٹ لگتا ہو، آپ کو بڑا ایئرپورٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، جیسے یہاں پر پہلے بھائی نے کراچی کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، تو آپ چینج کر کے اگر آپ اسلام آباد سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چینج کر کے اسلام آباد بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سفارہ کا کیا مطلب ہے۔ سفارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے جتنے بھی مین سٹیز ہیں وہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں تو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ساری سٹیز یہاں پر نیچے آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سٹیز آ رہی ہیں ان کو آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی نے جس طرح کراچی کو کیا ہوا ہے تو وہ کراچی سے سفر کرنا چاہتے ہیں
اب نیچے آپ کے سامنے ایک ارسال کا بٹن ہے، تو یہاں پر جیسے آپ ارسال کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ساری انفارمیشن جامعہ کو پہنچ جائے گی، اور جامعہ آپ کا ویزا اور آپ کا ٹکٹ اسی انفارمیشن کے مطابق جاری کرے گا۔ تو اگر اس میں کسی قسم کی بھی کوئی غلطی ہوئی تو وہ ذمہ دار آپ خود ہوں گے، بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ارسال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں ارسال کر دیتا ہوں۔ تو ارسال کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ آپ کے سامنے اس طرح شو ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کا ارسال ہو چکا ہے ایک دفعہ۔ دوبارہ اگر اس میں کوئی آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ بھی آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری معلومات سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ کتنی ضروری ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد ارسال کرنا ہے، تاکہ آپ کی صحیح معلومات جامعہ تک پہنچ سکے اور جامعہ اس کے مطابق آپ کا ویزا اور ٹکٹ جاری کر سکے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، کیونکہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ مدینہ کی طرف ٹریول کریں گے۔ اور باقی بھی انشاءاللہ بھائی سوالات کرتے رہتے ہیں نئی ایڈمیشن کے متعلق، کہ نئی ایڈمیشن کی ڈیٹ کب جاری ہوگی، کب اوپن ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ایک نئی ویڈیو بنائیں گے، اور اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔